شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چودھری صاحب معاف کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی ماں بیمار رہتی ہے، ان کا خیال کون رکھے گا؟ چودھری صاحب یہ دیکھیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کے پاؤں پکڑتا ہوں، مجھے جانے دو۔ شیدے نے چودھری ظفر کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، او پرے مر، معافی اور میں دوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہیں کس نے کہا ڈیوٹی کے وقت سونے کو؟ پتہ ہے میری کتنی گندم چوری ہوئی، اس کا حساب تیری آنے والی اگلی 7 نسلیں بھی نہیں دے سکتی، تو جی کر کیا کرے گا؟ چودھری نے اپنے پاؤں سے شیدے کو دھکا دے کر زمین پر گراتے ہوئے کہا اور خود چارپائی پر بیٹھ کر اپنے نوکروں کو حکم دیا، جاؤ، اسے کھیتوں میں عارضی کمرہ بنایا تھا گندم رکھنے کے لیے، وہاں بند کر کے آگ لگا دو، میری گندم چوری ہوئی ہے، اسے بھی یہی سزا ملنی چاہیے تاکہ سب عبرت پکڑیں۔ چودھری ظفر کی دی نوکری میں خیانت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ چودھری نے للکارتے ہوئے کہا، چھوٹا سا کمرہ جو لکڑیوں کی مدد سے عارضی طور پر بنایا تھا، اسے سڑک کے کنارے چودھری کے کھیت میں ہی بنایا تھا تاکہ گندم ایک ساتھ لے جانے میں آسانی ہو۔ آس پاس گاؤں کے سارے لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، پر کوئی بھی شیدے کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا۔ چودھری ظفر، جس نے گاؤں کے زیادہ تر لوگوں کو سود پر قرض دے کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی اپنی غلامی میں لے لیا تھا، شیدہ بھی اسی غلامی کی زنجیر میں پھنس چکا تھا۔ شیدے کے 4 بیٹے اور بیوی تھی، چاروں کو ہوش سنبھالتے ہی چودھری ظفر کی زمینوں پر محنت مزدوری کے لیے جانا پڑا۔ گرمیاں زور و شور پر تھیں، ہر طرف گندم کی کٹائی ہو رہی تھی، راتوں کو گندم چوری ہونے کے ڈر سے لوگ جاگتے رہتے۔ چودھری ظفر نے شیدہ کو یہ ذمہ داری سونپی، جو دن پر کٹائی کرواتا اور رات کو پہرا دیتا۔ آخر کو وہ بھی انسان تھا، ایک رات آنکھ لگ گئی تو تھوڑی سی گندم چوری ہو گئی، پر چودھری ظفر بھی چودھری تھا، اتنی سی غلطی کیسے معاف کرتا؟ اس کی نظر میں انسان کی زندگی کی حیثیت کسی کیڑے مکوڑے جتنی تھی۔ گاؤں والوں پر ظلم کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا، کسی کی کیا مجال جو اس کی راہ میں آئے۔ آج اس کے ظلم کا شکار شیدہ ہونے جا رہا تھا۔ نوکر نے اسے کھیتوں میں بنے عارضی کمرے میں لے جا کے بند کر دیا۔ چودھری صاحب کے حکم سے وہاں آگ لگا دی گئی۔ اندر شیدے کی چیخوں کی آوازیں اور باہر اس کے بیوی بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چودھری صاحب، آپ کا انجام دیکھنے کے لیے میں تو نہ بچوں گا، لیکن یہ دنیا دیکھے گی۔ آخری الفاظ جو شیدے نے کہے، اس کے چیخوں کا سلسلہ تھم چکا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ چودھری صاحب خوب مزے سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب چودھری کو یقین ہو گیا شیدہ اب نہیں رہا تو چارپائی سے اٹھا اور اس کے بیوی بچوں کی جانب بڑھا، ایک نظر ان کو مسکرا کر دیکھا، پھر نوکروں کو حکم دیا، ان کا 3 دن کا کھانا ہماری طرف سے ہوگا۔ آخر کو شیدہ بھی ہمارا کچھ لگتا تھا نا۔ چودھری اور گاؤں کے زیادہ تر لوگ جا چکے تھے، کچھ لوگوں نے شیدے کی لاش اٹھائی اور دفنانے میں مدد کی۔ شیدے کے ساتھ جو ہوا لوگ بھول نہ سکے۔ چودھری کے ڈر سے باہر تو ذکر نہ کرتے، لیکن گھروں میں ہر کوئی آہیں بھرتے اور دل ہی دل میں بد دعائیں دیتے۔ شیدے کے بیوی بچوں کو اب بھی غلامی کرنی پڑ رہی تھی، وہ بھی جاتے کہاں؟ سوائے اللہ کے ان کا اور کوئی نہ تھا۔ اللہ کی عدالت تو سب کے لیے برابر، کون امیر، کون غریب، کون چودھری، کون نوکر، وہاں تو سب برابر، اور حساب تو ہر کسی کو دینا ہوگا۔ وہاں جا کر مکافات عمل بھی ہوتا۔ ایسے ہی اب چودھری کی باری تھی، جس کے پاپوں کا گھڑا بھر کر ارد گرد بھی پاپ کر چکے تھے۔ اس کی عبرت ناک موت کا واقعہ آ چکا تھا۔ چودھری صاحب کی عبرت ناک موت کا وقت آن پہنچا تھا۔ اس واقعے کو 2 سال بیت چکے تھے۔ وہیں گرمیوں کے دن ہر طرف گندم پک کر تیار تھی، اس کو کاٹنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ چودھری ظفر اپنے کھیتوں کا جائزہ لینے گھر سے نکلا، ٹھیک اسی کمرہ کے پاس آ کر چودھری صاحب کی جیب خراب ہو گئی۔ وہاں اب کمرہ تو نہ تھا، وہاں بھی اب کھیت ہی تھے جہاں گندم اگائی تھی۔ چودھری صاحب، لگتا ہے پیٹرول ختم ہو گیا۔ ڈرائیور نے ڈرتے ہوئے بتایا، لعنت ہو تجھ پر،
बदजात अब इस गर्मी में कहाँ जाऊंगा मैं, चौधरी जफर ने भड़कते हुए कहा। चौधरी जी, यहाँ पास में ही अली, शीदे का बड़ा बेटा, काम कर रहा होगा, उसके पास साइकिल है, मैं इस साइकिल पर जाकर पेट्रोल ले आता हूँ, आप यहीं बैठें, एसी चला देता हूँ। जेब की दोनों इतराफ खेत थे और गंदुम जो पक कर खुश्क हो चुकी थी। ज़रा सी आग की चिंगारी से पूरे खेत जल सकते थे। चौधरी साहिब ने एसी ऑन होने के बावजूद जेब के शीशे खोलकर गंदुम का जायज़ा लेने लगा जो पक कर खुश्क हो चुकी थी। बेख्याली में सिगरेट सिलकाई और जलती तली जेब से बाहर फेंकी, लेकिन वो खुश्क गंदम पर जा गिरी। अल्लाह के हुक्म से आग इस कदर तेज़ी से बढ़ी, जेब को भी घेरे में ले लिया। आग जो जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। लोग दूर खड़े देख रहे थे, कोई भी न आया, लेकिन चौधरी की चीखें हर कोई सुन सकता था। शाम तक आग बुझाई न जा सकी। चौधरी की लाश की हड्डियां तक जल चुकी थी। हर कोई कानों को हाथ लगा रहा था, लेकिन दिली तौर पर खुश थे सब। हर कोई कह रहा था, शीदे के साथ जो किया उसका ये अंजाम, बाकी हिसाब अल्लाह के आगे जाकर देगा। गंदुम जल जाने के बायस चौधरी के ख़ानदान को भारी नुकसान से गुजरना पड़ा। शीदे के आखिरी अल्फाज भी यही थे, मैं नहीं देखूंगा पर दुनिया देखेगी। ऐसा ही हुआ। शीदे के बीवी बच्चे भी खड़े अल्लाह का इंसाफ देख रहे थे। वहीं जगह और वक्त इतना भी ना मिला कि भाग कर खुद को बचा सके। आग सिगरेट की वजह से लगी या कैसे, किसी को कुछ नहीं पता। ये तो खुद से अंदाज़ा लगा लिया गया क्योंकि चौधरी सिगरेट नौशी करता था। मकाफाते अमल भी होता है, आप जिसके साथ जैसा करेंगे आपके साथ वैसा होगा।